अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान लाइव और मैं हूं आयशा सलमान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। पाकिस्तान लाइव में सबसे पहले आज खबर शामिल करेंगे कि पाकिस्तान ने हिसाब बराबर कर दिया है। ईरान की जानिब से जो हमला किया जाता है और पाकिस्तान उसका सोचा समझा जवाब देता है, भरपूर जवाबी कार्रवाई करता है, तो इस तरह से हिसाब बराबर हो चुका है। पाकिस्तान की अपनी सरहदों की भरपूर हिफाजत, पाक फौज की जानिब से ईरान की दरअंदाजी का भरपूर जवाब दिया गया है। इंटेलिजेंस ऑपरेशन में दहशतगर्दों के 7 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि मुतादिद दहशतगर्द इस हमले में मारे गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान का बलोचिस्तान में मिसाइल और ड्रोन हमलों का मामला, पाकिस्तान ने ईरान की दरअंदाजी का भरपूर जवाब दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाक फौज की जानिब से ईरान के सूबे सिस्तान और बलोचिस्तान में कार्रवाई, सरावान के इलाके में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मर्ग बरसर मचार के दौरान मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान ने अलग दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमले किए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कार्रवाई सरहद से 40-50 किलोमीटर दूर की गई। इंतहाई कामयाबी से दहशतगर्दों के 7 ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाक फजाइया समेत हथियारों के जदीद सिस्टम से BLA और BLF के ठिकानों को निशाना बनाया गया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ऑपरेशन इंतहाई मरबूत और फौजी हमला था। ईरान में किसी फौजी या सिविल हदफ को निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान ने ईरान के अंदर गैर हुकूमती जगहों पर खुद को सर मचार कहलाने वाले पाकिस्तानी नसरात दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के बारे में संगीन तहफुजात का मुसलसल इजहार किया है। पाकिस्तान ने इन दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद के साथ मुतअद्दिद डोसियर्स भी शेयर किए हैं। संगीन खदशात पर अमल न होने की वजह से नाम निहाज सर मचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनवर अब्बास, नुमाइंदा इस्लामाबाद हैं। अनवर अब्बास, अभी क्या खबरें हैं दारुल हुकूमत से, और जो इजलास मुतवक्की है इस हवाले से कहा जा रहा है कि सलामती काउंसिल का इजलास होगा, कब तक मुतवक्की है? अनवर अब्बास से हम रब्ता करेंगे और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से जो खबरें हैं इस हवाले से वो भी उनसे जानेंगे। मुल्क की सलामती के लिए इक़दामात करते रहेंगे। दफ्तर खारजा की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। ऑपरेशन मर्ग, पाकिस्तान ने ईरान को भरपूर जवाब दिया है। सिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान मुतादिद दहशतगर्द भी हलाक हुए हैं और 7 दहशतगर्दों के ऐसे ठिकाने हैं जिन्हें निशाना बनाया गया था। आगे बढ़े, आपको बताएं कि दिफाई ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने ईरान के अंदर दहशतगर्दों के 7 ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान का जवाब इंतहाई मुअस्सर और अहदाफ के हुसूल पर मबनी था। इन हमलों का हदफ बलोच दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें थीं। ये महफूज पनागाहें ईरान के अंदर कई किलोमीटर मौजूद थीं। दिफाई ज़राए बताते हैं दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने तबाह करने के लिए जदीद हथियारों का निज़ाम इस्तेमाल किया गया है और ठिकाना बनाया गया है। 7 ठिकाने थे दहशतगर्दों के जिन्हें निशाना बनाया गया है। तो पाकिस्तान ने जवाब दिया इंतहाई मौसर और हिसाब बराबर कर दिया है। इन हमलों का हदफ बलोच दहशतगर्दों की जो वहाँ पर महफूज पनागाहें थीं उन्हें निशाना बनाना था। तो ईरान की जारहत पर पाकिस्तान ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया है और एक कामयाब ऑपरेशन किया है। अनवर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। अनवर अब्बास, दफ्तर खारजा की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया है और दिफाई ज़राए मज़ीद क्या बताते हैं इस हवाले से, और सलामती काउंसिल का इजलास कब तक मुतवक्की है? जी बिल्कुल, ईरान के हवाले से जो ऑपरेशन आज सुबह पाक फ़ज़ाइया ने कंडक्ट किया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने आज सुबह 6 बजे ये इंतहाई कामयाब कार्रवाई की गई और ईरान के शहर सरावान के इलाके अब्दोई में महफूज कलदम बलोच तंजीमों, अलहदगी पसंद तंजीमों के खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया गया। 3 के करीब उनकी हाइड आउट्स को निशाना बनाया गया, जबकि टोटल 7 अहदाफ थे जिनको इंतहाई कामयाबी से हिट किया पाकिस्तान एयरफोर्स ने।
مختلف قسم کے راکٹس استعمال کیے گئے، ڈرونز، کلر ڈرونز اور لائٹنگ ایمونیشن کا استعمال کیا گیا۔ 50 سے 60 کلومیٹر ایران کی سرحد کے اندر یہ کارروائی کی گئی، جس میں کہ ڈرونز اور لڑاکا طیارے شامل تھی۔ GF-17 نے بھی اس کارروائی میں حصہ لیا، اور اس کے بعد ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے آج صبح اس بات کی تصدیق کی گئی، اور انہوں نے یہ واضح کیا کہ پاکستان نے اپنی سلامتی اور خود مختاری کے حوالے سے اقدامات کیے اور ایک آپریشن شروع کیا ہے، اس کا آغاز کیا ہے بلوچ علیحدگی پسند، عسکریت پسند، دہشت گردوں کے خلاف جو کہ اس وقت ایران میں موجود ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ ایران کو بارہا ہم آگاہ کرتے رہے، اس حوالے سے متعدد نہ صرف ڈوزیاں دیے گئے بلکہ معلومات کا تبادلہ بھی کیا گیا ایران کے ساتھ، تاہم اب پاکستان کو یہ کارروائی کرنا پڑی۔ اور اس کے علاوہ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بتایا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، تمام ہمسایوں بشمول ایران کے ساتھ بھی ہم ایک پرامن تعلقات رکھنے کے خواہاں ہیں، لیکن اپنی قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اور پاکستان کی جو سفیر تھے ایران میں آج 7:30 بجے وہ بھی پاکستان پہنچ گئے، قطر کے راستے سے وہ پاکستان پہنچے، جبکہ گزشتہ واقعات کے بعد پاکستان اور ایران کے درمیان تناؤ انتہائی شدید ہے۔ تناؤ میں شدت کی وجہ سے ابھی مستقبل کی صورتحال کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن توقع یہ کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید اس تناؤ میں نسبتاً تھوڑی سی کمی آئے گی، لیکن پاکستان نے یہ واضح کر دیا ہے نہ صرف ایران پہ بلکہ دنیا بھر پہ کہ پاکستان اپنی قومی سلامتی، اپنی خود مختاری کے حوالے سے۔ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، تو پاکستان نے یہ کامیاب رد عمل دیا ہے اور بڑا مؤثر جواب دیا ہے۔ ایران کی جارحیت پر یہ جواب دیا گیا ہے۔ ابھی اہم خبر آئی ہے، آپ تک پہنچائیں کہ ایران کی دراندازی پر ISPR کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے۔ ISPR کی جانب سے بیان دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ اہم بیان سامنے آ چکا ہے، جس میں ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان نے ایران میں موجود دہشت گردوں کی پناہ گاہوں پر حملہ کیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے، اس سے پہلے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی جس میں ممتاز زہرا بلوچ جو ترجمان دفتر خارجہ ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ سیستان میں ہلاک دہشت گرد پاکستانی شہری تھے جو کہ ایران میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمسایہ ملک سے رابطے جاری رکھیں گے۔ صدیق ساجد نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ صدیق بتائے گا ISPR کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے کیا کہا گیا اس میں؟ جی، پاک ایران جو سرحدی کشیدگی ہے اور آج صبح جو پاکستان نے ایرانی جارحیت کا جواب دیا، اس حوالے سے اب تھوڑی دیر پہلے ترجمان خارجہ پاکستان کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے، جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ آج صبح جو ہے وہ پاکستان نے جو ہے ایران کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور ان کی محفوظ پناہ گاہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی ہے، کیونکہ یہ دہشت گرد جو تھے وہ ایرانی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے تھے، اور یہ جو پاکستان کا حملہ تھا وہ انتہائی پریسائز تھا، جس میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے دوران جو ہے وہ کلر ڈرونز، راکٹس اور اس کے ساتھ ساتھ جدید اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہتھیار ہیں وہ استعمال کیے گئے، اور اس چیز کو یقینی بنایا گیا کہ کسی بھی قسم کا اجتماعی جو ہے وہ نقصان نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دہشت گرد جو ہائیڈ آؤٹس ہیں کے محفوظ ٹھکانے استعمال کر رہے تھے، جس میں خاص طور پر جو بلوچستان کی قدم تنظیمیں، بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ، وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں تباہ کر دی گئی ہیں، اور اس کا کوڈ نیم مرگ بر سرما 4 جو تھا وہ رکھا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیان میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ جن اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ بدنام زمانہ جو دہشت گرد تھے وہ اس کو استعمال کر رہے تھے، جس میں اور ان کے نام بھی ظاہر کر دیے گئے ہیں، اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو افراد اس میں شامل دوستہ المعروف چیئرمین، باجر المعروف سوگت، ساحل المعروف شفق، اصغر المعروف باشم اور وزیر المعروف بازی ان دہشت گردوں میں شامل تھے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے جو کہ تیاری کی بہترین حالت میں ہے، پاکستان کے جو سیفٹی ہے اس کو دہشت گردوں سے تحفظ دینے کے لیے، پاکستانیوں کی جو شہریوں کا جان و مال کا تحفظ ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ اور یہ بھی ترجمان افواج پاکستان نے کہا کہ ہمارا یہ عزم ہے کہ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر
किसी किस्म की कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। किसी भी किस्म का जो अगर मिस एडवेंचर होगा उसको फिर हम ऐसे नहीं जाने देंगे, उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। हम इस चीज का अज़म किए हुए हैं कि पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों का खात्मा करेंगे और उनको शिकस्त देंगे और पाकिस्तानी अवाम की हमायत के साथ उनको शिकस्त दी जाएगी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने मजीद कहा कि मुज़ाकरात और ताउन वो इस हवाले से बहुत ज़रूरी है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो बाहमी मफादात के इशूज़ हैं उनको जो है वो हल किया जाए। तो ये एक बाज़ाब्ता रद्द अमल, बाज़ाब्ता एलामिया अफ़वाज पाकिस्तान का जो था वो इस हमले के बाद वो सामने आ गया है। जी ठीक है, बाकायदा तौर पर रद्दअमल सामने आ चुका है। सिद्दीक साजिद, आज दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उनकी जानिब से भी, और उसमें भी ये कहा गया है कि वो हमारा हमसाया मुल्क है, इस्लामी बरादर मुल्क है, उनके साथ ताल्लुकात जारी रखेंगे। उस स्टेटमेंट के हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान का इस हवाले से दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जितने भी पाकिस्तान के हमसाया ममालिक, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, हम उनके साथ जो तस्फ़िया तलब मसाइल हैं उनको बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान ने ये भी वाज़ेह तय कर दिया है कि जो पाकिस्तान की सालमियत है, जो पाकिस्तान की खुदमुख्तारी है, जो सरहदी खिलाफ वर्जी है, इसको किसी तौर पर जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी वजह से जो है वो ये जो कार्रवाई की गई, क्योंकि सब पहल जो थी वो ईरान की तरफ से की गई, ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की, तो उसका फिर पाकिस्तान ने नपातुला मुअस्सर और भरपूर जो है वो जवाब दिया। और इसमें ये जो सबसे बड़ी बात है, आप ये देखें, स्टेटमेंट में भी देखें और दफ्तर खारजा की स्टेटमेंट में भी बात मौजूद है कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा यकीनी बनाया गया कि जो इज्तिमाई नुकसान है, आम जो लोग हैं वो इसमें जो है वो निशाना ना बने। और उसके साथ साथ उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह भी कहा कि इसमें सिर्फ जो मतलूब, इंतहाई मतलूब जो दहशतगर्द थे वो जो है वो उनको जो है वो निशाना बनाया गया, जिस तरह मैंने बता दिया कि उसमें जो दो, और साथ ही साथ इसमें ये चीज भी बात आ गई कि ये जो पाकिस्तान की मुसल्लह फौज है दहशतगर्दी की। अच्छा सिद्दीक साजिद साहब, आपका सहाफती तजुर्बा भी बहुत है, इससे पहले क्या इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है? दहशतगर्द तो मौजूद होते हैं और हमसाया ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल की जाती है, बहुत दफ़ा वहाँ से ऑपरेट भी करते हैं, जैसे भारत की मिसाल हमारे सामने है, उसकी सरहदें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही, अफ़गानिस्तान की होती रहीं। क्या इस तरह की सिचुएशन में किस तरह से डील करती हैं हुकूमतें या जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं? क्या मुश्तरका ऑपरेशंस किए जाते हैं या कोई जैसे हमला किया जाता है जब दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया जाता है, कोई इत्तला दी जाती है पहले? किस तरह से होता है? देखिए, जो भी हमारे तो अफगानिस्तान के साथ साथ भी आप देखें ना, अफगानिस्तान के अंदर भी जो दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद है, खासतौर पर कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। सबसे पहले ये होता है कि हम सफारती और फौजी दोनों लिहाज से जो है वो उनको शवाहद देते हैं, मालूमात उनके साथ शेयर करते हैं और उनको दस्तावेजात के साथ, वीडियोज के साथ ये बात बताई जाती है कि आपके मुल्क के अंदर ये ठिकाने मौजूद है, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर आकर फलाह कार्रवाई की और पाकिस्तान का इतना नुकसान किया, आप इनके खात्मे में हमारे साथ तावन करें। फिर आपको मालूम है कि एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है डोजियर, और उस डोजियर, वो जो डोजियर होता है उसमें तमाम तर शवाहद मौजूद होते हैं जो कि नाकाबिले तरदीद होते हैं, और डोजियर जो है वो उस वक्त दिया जाता है और वो हुकूमत पाकिस्तान का, किसी भी रियासत का या ममलकत का जो है वो एक तरह का पॉलिसी बयानिया होता है, पॉलिसी होती है वो डोजियर। वो डोजियर हमने मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान को भी दिया, ईरान को भी दिया। गुज़श्ता दिनों भी ईरान और पाकिस्तान के जो सरहदी हुकाम की मीटिंग हुई थी उसमें ये डोजियर दिया गया था, उनको ये बात बताई गई थी। और आज जिन इलाकों को पाकिस्तान ने टारगेट किया है और वहां पर ये इन BLA और BLF इनके जो महफूज ठिकाने थे, इसके बारे में उनके साथ मालूमात शेयर की गई थी, इन ठिकानों की तमाम लोकेशन उनको बताई गई थी और उनसे ताउन मांगा गया था ईरानी हुकूमत से, क्योंकि वो ठिकाने ईरान के जो सरजमीन थे उसके अंदर थे। तो इस वजह से पाकिस्तान ने ईरान से कहा कि वो इनका खात्मा करे या इनको पाकिस्तान के हवाले करे, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान के साथ ताउन जो है वो नहीं किया।
الٹا جو ہے وہ 2 دن پہلے ہماری سرزمین پر آ کر ایک دہشت گردوں کی موجودگی کا بہانہ بنا کر جو معصوم 2 بچے تھے ان کو شہید کر دیا، 3 بچیاں اس میں زخمی ہو گئیں۔ حالانکہ ہم نے جو ہے وہ سیدھا جو دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے، جو ہائیڈ ہاؤس سے جو کچھ اس کی تصاویر بھی سامنے آئی ہیں، ان دہشت گردوں کے ہم نے نام بھی بتا دیے جو بھی میں نے آپ کو بتائے۔ آپ اس میں خود دیکھ لیں کہ ان دہشت گردوں کے نام موجود ہیں جن کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا، جن لوگوں کے وہاں پہ ٹھکانے جو موجود تھے۔ تو ہمارا اسی وجہ سے ترجمان دفتر خارجہ نے بھی اور افواج پاکستان کے ترجمان نے بھی لفظ استعمال کیا کہ پاکستان کا جو حملہ تھا وہ پرسائز تھا، یعنی کہ اہداف کو نشانہ بنانے کے حوالے سے یہ ٹارگیٹڈ ہمارا آپریشن تھا، انٹیلیجنس بیس آپریشن تھا، اور اس حوالے سے جو تمام ریکوائرمنٹ ہوتی تھی اس کو پورا کیا گیا، اور اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ اس علاقے میں جو ایرانی تنصیبات فوجی موجود ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو، نہیں ہوا، کسی ایرانی کی اس میں ہلاکت نہ ہو، نہیں ہوئی۔ حالانکہ اس حوالے سے بڑا منفی پروپیگنڈا انڈین میڈیا کر رہا ہے اور میڈیا بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی آپ کے سامنے میں نے نام پڑھ دیے جو دہشت گرد وہ وہاں پہ موجود تھے جن کو ٹارگٹ کیا گیا، اور یہ پاکستان کی فوج کا ایک واضح اور ٹوٹوک جو موقف ہے وہ اس حوالے سے سامنے آ گیا۔ جی ٹھیک ہے، واضح موقف سامنے آ گیا ہے۔ صدیق ساجد ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، اپنے ویورز کو ایک بار پھر بتا دیں آئی ایس پی آر کی جانب سے جو آئی ہے اسٹیٹمنٹ اور اس میں کیا کہا گیا ہے۔ 18 جنوری کی صبح پاکستان نے ایران میں اسٹرائکس کی، آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہا گیا بے گناہ جانوں کے ضیاع سے بچاؤ کے لیے مکمل احتیاط برتی گئی ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اپنے ایک بیان میں، ایران کی دراندازی پر آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک بیان دیا گیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بے گناہ جانوں کے نقصان سے بچاؤ کے لیے مکمل احتیاط برتی گئی ہے۔ پاکستان نے ایران میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ آج صبح پاکستان نے ایران میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ پاکستان نے ڈرونز، راکٹ اور دیگر ہتھیاروں کا ذمہ داری سے استعمال کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 18 جنوری کی صبح پاکستان نے ایران میں اسٹرائکس کی ہیں اور بھرپور جواب دیا ہے۔ بے گناہ جانوں کی ضیاع سے بچاؤ کے لیے مکمل احتیاط برتی گئی ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک بیان میں یہ کہا گیا، ایران کی دراندازی پر آئی ایس پی آر نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان نے ذمہ داری سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے جو کہ ایران میں موجود تھے۔ پاکستان نے ایران میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا اور دیگر ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ ڈرونز کے علاوہ دیگر بھی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے، راکٹس کا استعمال کیا گیا ہے، اور بے گناہ جانوں کے نقصان سے بچاؤ کے لیے مکمل احتیاط برتی گئی ہے۔ کارروائی میں کالعدم بی ایل اے اور بی ایل ایف کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کالعدم جماعتیں ہیں، کالعدم تنظیمیں ہیں یہ جن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور کامیاب آپریشن کیا ہے۔ یہ دہشت گرد پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے اور ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ 7 ٹھکانے تھے دہشت گردوں کے جنہیں ٹارگٹ کیا گیا۔ پاکستان نے ڈرونز، راکٹس اور دیگر ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ بے گناہ جانوں کے نقصان سے بچاؤ کے لیے بھی مکمل طور پر احتیاط برتی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اس میں کیا کہا گیا ہے، ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ آج صبح پاکستان نے یہ کامیاب جواب دیا ہے، مؤثر جواب دیا ہے، اور پاکستان نے ڈرونز، راکٹ اور دیگر ہتھیاروں کا ذمہ داری سے استعمال کیا۔ 18 جنوری کی صبح پاکستان نے ایران میں اسٹرائکس کیں اور بے گناہ جانوں کے نقصان سے بچاؤ کے لیے مکمل طور پر احتیاط برتی گئی ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ ایران میں اسٹرائکس پر آئی ایس پی آر کا اسٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے۔ آپریشن کو مرگ برسر مچار کا نام دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ایران کی دراندازی پر آئی ایس پی آر کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ سامنے آ چکا ہے جس میں اس آپریشن کو ایک نام بھی دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پاکستان نے ایران میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ اور آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفارت خان رہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، اب جو آئی ایس پی آر کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں یہ کلیئرلی بولا جا رہا ہے کہ ہم نے بے گناہ جانوں کے نقصان ان کو ٹارگٹ نہیں کیا اور پوری کوشش کی ہے کہ ان کو نقصان بھی نہ پہنچے، صرف دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا ہے۔ اس تمام تر سیناریو میں اب کیا دیکھتے ہیں آپ، اور اب ایران کی جانب سے کیا متوقع اگلا کوئی ہو سکتا ہے، کوئی آپریشن، یا پھر کیا ان کا رد عمل ہو سکتا ہے؟ یہ تو خیر ایران اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر دانش مندی کرے
تو ایک اس نے عمل کیا، ایک ایکشن کیا جو کہ انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی، جس کو کہتے ہیں کہ پرنسپلز آف یونائٹڈ نیشن چارٹر، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آرٹیکل 1 کی اس نے ایک دوسرے ممبر ملک یعنی کہ پاکستان کی ساورنٹی کی وائلیشن کرتے ہوئے حملہ کر دیا. تو وہ تو ایک انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہو گئی. اس کے ریٹیلیشن میں وہی انٹرنیشنل قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی بقا کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے اس کا جواب دے سکتے ہیں میجرڈ وے میں. تو پاکستان نے بڑی پریسیشن کے ساتھ، بالکل جیسے کہا جائے کہ نشانے کو، اپنے ہدف کو ایسے طریقے سے نشانہ بنایا کہ کسی اور کا نقصان نہ ہو، صرف جو دہشت گرد ہمیں مطلوب ہیں انہیں. اور جو کہ ایران نے مان بھی لیا کہ وہاں لوگ موجود تھے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی شہری نہیں تھے، وہ بات کی بات ہے، لیکن بہرحال پاکستان بھی یہی کہتا ہے کہ وہ BLA اور BLF کے وہاں لوگ انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے اور وہاں سے آپریٹ ہمارے ملک میں کرتے ہیں. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی. یہ بات اتنی سطحی نہیں ہے. یہ بات اس وقت کے دور میں مجھے سب سے زیادہ کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ معلوم ہوتی ہے جیو پولیٹیکل تناظر میں. جیو پولیٹیکل منظرنامہ اس وقت جتنا گمبھیر ہے اور جتنا کمپلیکیٹڈ ہے، میں نے پچھلے 30-40 سال کی ہسٹری میں اتنا زیادہ نہیں دیکھا. ہو یہ رہا ہے کہ ایران کو شروع سے پچھلے کوئی تقریباً 20-25 برس سے پوری تقویدوں کی جا رہی ہے. امریکہ، اسرائیل اور ان کے الائز جس میں کہ گلف بھی شامل ہے، ان کی طرف سے کہ کسی طرح ایران کو نیوٹرلائز کیا جائے، ایران کی انریچمنٹ کو بھی ختم کیا جائے، ایران کی جو سلیپر سیلز ہیں مختلف ممالک میں، ایران جس سے اپنی طاقت ڈرا کرتا ہے کہ اس کی بھی طاقت کو ختم کیا جا سکے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. ایران وہیں کا وہیں قائم ہے. اپنی ایک جو اس کی قوت اور صلاحیت مختلف ممالک میں اس نے ڈیولپ کی ہے، وہ اسی طرح اس نے رکھا ہوا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. آپ گفتگو میں ہم عبداللہ حمید گل صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں، تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم عبداللہ حمید گل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کیا کہیں گے سر؟ ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل خان بھی موجود ہیں، سابق سفارتکار ہیں. وہ بھی فرما رہے ہیں کہ بڑا یہ معاملہ گمبھیر ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ڈاکٹر جمیل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر جمیل خان سن پا رہے ہیں آپ سر؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ آپ کا جو تجربہ ہے 25-30 سال کا، اس میں آپ نے اس طرح کی سچویشن نہیں دیکھی ہے. تو کیا حالات کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں اب آپ؟ جس طرح ابھی چائنا نے بھی کہہ دیا کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. مزید کون کون سے ایسے ممالک ہیں جو ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی، یہی آپ کے ناظرین جاننا چاہیں گے اور یہی ملک و قوم جاننا چاہے گی کہ ظاہر ہے چائنا ہمارا دوست ہے اور بہت درینہ دوست ہے اور بہت گہرا دوست ہے، اور چائنا اب ایران کا بھی بہت گہرا دوست ہو گیا ہے. چائنا کا انٹرسٹ ایران میں $400 بلین کی انویسٹمنٹ جو 25 سالوں میں ہونی ہے، اور تقریباً 6 کے قریب ان کے معاہدے، جس میں ایک معاہدہ ان کا ڈیفنس کا ایسا ہے کہ انٹیلیجنس کلیکشن، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیٹ آف ہارمز اور اس پورے علاقے میں چائنا چاہتا ہے کہ ایران کی مدد سے وہ انٹیلیجنس بھی کلیکٹ کی جا سکے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ چائنا کا انٹرسٹ، چائنا اور ایران کے ساتھ مل کے تقریباً 2000 میل کی ایک سڑک بنا رہا ہے جو کہ 3-4 ممالک کو وہ کنیکٹ کرے گا، جس میں کہ ترکی ہے، چائنا ہے اور افغانستان ہے، ایران ہے. تو اگر ایک طرف تو اس کی معاشی لحاظ سے وہ جو ایک کنیکٹیوٹی کے لحاظ سے وہ کنیکٹ کر رہا ہے ایران کو، یا اس کا مطلب میرا کہنے کا یہ ہے، وہ ایک دوسرا سبجیکٹ ہو جاتا ہے کہ ایران کا انٹرسٹ یا چائنا کا انٹرسٹ ایران میں بہت زیادہ ہو گیا ہے، جیو پولیٹیکل، اسٹریٹجک اور معاشی طور پر. اسی طریقے سے چائنا کا پاکستان کے ساتھ تو ظاہر ہے بڑی دوستی ہے، تو چائنا اس معاملے میں بالکل فعال کردار ادا کر سکتا ہے. ورنہ احتمال اس بات کا ہے کہ یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے ایران کے ساتھ، تو اس میں انڈیا بڑی بغلیں بجا رہا ہوگا. یہ اچھا ہوا یہ آپس میں الجھے، اور انڈیا بڑے بغلیں بجا رہا ہوگا کہ افغانستان سے ویسے ہی ہمارے تعلقات، اور انڈیا کا بائی دا وے اس میں کردار بھی ہے. افغانستان میں جو حرکتیں انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہیں، جہاں سے ہمارے پاس لوگ آ کے دہشت گردی کرتے ہیں TTP کے، تو اس میں انڈیا کا کردار بھی ہے. اور کلبھوشن کو کون بھولا ہے؟ اس میں انڈیا ایران کے سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے. تو ایران کو بغلیں بجانے سے بچانے کے لیے اس کو یہ موقع، اور باقی جو امریکہ اور امریکہ کے الائز اسرائیل سمیت، ان کو یہ موقع نہ مل جائے
کہ پاکستان کو اس نہج پر پہنچا دیں کہ پاکستان اپنی قومی سلامتی اور قومی وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جواب در جواب دیتا جائے. اور ایسی صورت میں دوسرے دنیا کے وہ ممالک بشمول گلف کنٹری یقیناً ان کے وہ دیرینہ جو بہت پرانے اہداف ہیں ایران کے خلاف وہ بھی پورے ہوں گے. لیکن وی وانٹ پاکستانیوں کو یہ سوچنا ہے اور ہمارے اکابرین کو یہ سوچنا ہے کہ ہمارا کندھا استعمال نہ ہو جائے کہیں باقی دنیا کے جو طاقتیں ہیں ان کے بحث پر ہمارا کندھا استعمال نہ ہو جائے کیونکہ اس کے بہت مضمر ڈاکٹر صاحب آپ نے گلف کنٹریز کا ذکر کیا. ڈاکٹر جمیل خان صاحب اس میں گلف کنٹریز کا کیا رول ہو سکتا ہے, کیا ان کے مفادات ہو سکتے ہیں, اور یہ جو ایران کا معاملہ ہے اس پر کشیدگی سے بچنے کے لیے پاکستان اب کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان نے جتنا اس کا اپنی وقار اور اپنی جو ٹیریٹوریل ساورنٹی ہے اس کو بچانے کے لیے پاکستان نے بڑی دانشمندانہ طریقے سے دیکھیں جب انہوں نے ڈپلومیٹک طور پر ایک بہت سخت بیان دیا اور اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں اور اس میں کہا کہ اس کے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے. یہ حملے کے بعد پاکستان کے فارن آفس کا بیان ہے تو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ ایران اس معاملے میں بجائے دھمکی آمیز ایک رویہ رکھنے کے ایک معذرت خواہ رویہ اگر رکھ لیتا تو یہ نوبت نہیں آتی. پاکستان نے 2 دن انتظار کیا. 2 دن انتظار کے بعد جو پاکستان نے اسٹرائک کیا ہے بڑی پریسیشن اور انہی کے خلاف کیا ہے جس کا کہ ڈوسیئر پاکستان ایران کو پہلے دے چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایران کو ڈوسیئر اس کا نہیں ملا ہے, یعنی بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کی ہے. جی کافی ذمہ داری کے ساتھ. دیکھیں کہ وہاں وہی لوگ تھے اور پریسیشن جو فائر کیا ہے اسٹرائک کیا ہے پاکستان میں اس میں باقی لوگوں کو کسی کو نقصان نہیں پہنچا. اب اگر دہشت گرد اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے تھے ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ خواتین اور بچوں کو نقصان پہنچے, لیکن اگر اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں ایک ہی جگہ پر رہ رہے تھے تو یہ کولیٹرل ڈیمیج ایک قدرتی امر ہے. تو یہ ہوا, لیکن جیسے کہ میں بتا رہا ہوں اور مجھے بار بار میرے ذہن میں اور مجھ جیسے لوگوں کے یہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دلدل میں پھنس جائیں. ایران تو ہے ہی ہے اپنی جگہ پر اور وہ اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے کافی عرصے سے, لیکن ایران کے پاس وہ ذرائع ہیں کہ وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے. ہم کسی دلدل میں پھنسنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہم چاروں طرف سے گرے ہوئے ہیں, چاہے وہ افغانستان ہو یا وہ انڈیا ہو, اور اب اگر ایران کے ساتھ بھی یہ سلسلہ ہو گیا تو یہ اسی صورت میں بھی اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اور ہم اس لحاظ سے اپنے آپ کو ایک خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم اس معاملے کو آگے بڑھنے سے بچائیں. ڈاکٹر جمیل خان صاحب گلف کنٹریز کا بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک تو وہ بتائے گا ان کا کیا رول ہو سکتا ہے, اور اس پر امریکہ نے بڑی مذمت کی ہے ایران کے جو حملہ ہے اس کے اگینسٹ. امریکہ کا کیا رول ہو سکتا ہے اس میں؟ اب دیکھیں سطحی طور پر دیکھا جائے تو امریکہ کو یا دنیا کے تمام ممالک کسی بھی ساورن کنٹری کے خلاف کوئی دوسرا ملک اگر حملہ کرتا ہے تو مذمت ہی کرے گا. انٹرنیشنل قانون کا میں نے آرٹیکل 1 کا حوالہ دے دیا آپ کو, اور اس حوالے کے مطابق تو مذمت کرنا تھا. لیکن اس کے پیچھے مضمرات کیا ہے؟ دیکھیں امریکہ تو شروع سے چاہے گا کہ ایران کو نیوٹرلائز کرنے میں, ایران کی جو ایک اس پورے علاقے میں ایران نے اپنا تسلط یا انفلوئنس قائم کیا ہوا ہے اس کو کم کرنے کے لیے کوئی بھی ایسے حالات پیدا ہوں تو یہ تو خود بخود امریکہ اور اس کے الائز اور اسرائیل کے فیور میں جاتا ہے نا کہ پاکستان اور انڈیا ایران آپس میں الجھ پڑے اور اپنی قوتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں تاکہ بعد میں ایران بھی بے ہوش ہو کے گر جائے اور پاکستان کی حالت بھی بہتر نہ رہے. تو یہ اس لحاظ کو اگر اس کو دیکھا جائے تو گلف کنٹریز اس لحاظ سے وہ ان کو بھی اطمینان کہ یو ای کا تنازع چل رہا ہے ایران سے, اور سعودی عرب اور باقی گلف کنٹریز بھی ایران کے ساتھ خوش نہیں ہیں شروع سے ہی, آج سے نہیں شروع سے ہی. تو وہ بھی اتنا اس معاملے میں زیادہ نہیں پڑیں گے کہ معاملہ ہر لحاظ سے خود بخود اچھا ہو جائے. اس کے لیے پاکستان کو اپنے طور پر ایسے پھونک کر قدم رکھنا ہوگا کہ اس میں بچت ہوتی رہے اور ایسے کسی معاملے میں نہ پڑ جائیں کہ جہاں یہ کہنے کو ملے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ بلاک پالیٹکس بہت خطرناک طور پر آگے بڑھ رہی ہے. اس میں
मुख्तलिफ पावरफुल ब्लॉक्स जो हैं दुनिया के, वो हमारे जैसे मुल्कों को अपनी तरफ खींचने की या अपनी तरफ खुद ब खुद ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं कि जिसमें हम खुद ब खुद एक तरफ झुक जाएं और उसके बाद वहाँ से निकल ना सकें। ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमें हमारे पास ईरान के से हमदर्दी रखने वाले, पीपल टू पीपल रिलेशन रखने वाले एक कसीर आबादी, बल्कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी आबादी इसी लिहाज इसी मतमा नज़र की है। और उसको अगर देखा जाए तो ईरान का इन्फ्लुएंस भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस भी ईरान में है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे पहले ईरान ने कुछ ऑपरेशंस किए थे आज से 25-30 बरस पहले पाकिस्तान में, और कुछ ऐसे उनके सेल्स पाकिस्तान में कायम हो गए थे, और अब भी ऐसे मामला पैदा हो सकते हैं कि दोनों ममालिक किसी प्रॉक्सी के चक्कर में ना आ जाए, क्योंकि ईरान के पास प्रॉक्सी की ताकत बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी प्रॉक्सी में अगर आ गए तो नुकसान बहरहाल होगा, दोनों तरफ होगा, और पाकिस्तान इस नुकसान का मुतहम्मल हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। डॉक्टर जमील खान साहब साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मज़ीद भी कुछ सवालात करने हैं। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर नॉर्थ हैं, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। आदिल साहब, डॉक्टर जमील खान साहब ने बड़ी प्रिसाइजली तमाम तर जो सिचुएशन है उसे सम अप कर दिया है कि पाकिस्तान अभी इस तरह की किसी सिचुएशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, या कशीदगी की तरफ अगर जाया जाए मज़ीद मामला ख़राब नहीं होने चाहिए। क्या समझते हैं आप मोहम्मद आदिल साहब, अभी क्या हवा क्या है वहाँ इस्लामाबाद की, क्या होने जा रहा है, और सलामती काउंसिल का जो गैर मामूली इजलास है वो कब तक बुलाया जा सकता है? देखिए, जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है वो प्राइम मिनिस्टर चूँकि गर्मी दौरे पे है और उन्होंने मुख्तसर करके वापस आ रहे हैं, वो आएंगे, उसके बाद डेट डिसाइड होगी कि कौमी सलामती का जो इजलास है उसमें लिया जाएगा। जो जहाँ तक ईरान के हमले में और उसके जितनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा जो है ईरान ने किया है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने उतनी ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जो है वो कंट्रोल्ड स्ट्राइक का की है और ईरान को जवाब दिया है। बेसिकली तो ये तमाम उन हमसाया ममालिक को जवाब है जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ कोई एक्शन या कोई एडवेंचर करने का सोच रहे हैं। लास्ट ईयर जो है वो हमने देखा था कि इंडिया ने भी इस किस्म का एडवेंचर किया था और पाकिस्तान ने उनको भी भरपूर जवाब दिया था। तो पाकिस्तान ने तो ईरान की वजह से बहुत सारा प्रेशर जो है वो सहा है। 2017 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी सऊदी अरब में जिसका नाम था अरब अमेरिका कॉन्फ्रेंस। उसमें तमाम अरब ममालिक और अमेरिका ने ईरान को दहशतगर्द मुल्क करार दिया था, और उसमें पाकिस्तान के लिए जो है सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान की जो वज़ीर आज़म उस वक्त थे नवाज शरीफ, उनको खिताब करने की इजाज़त नहीं मिली थी कि उन्होंने ईरान के खिलाफ जो है वो कोई स्टेटमेंट देने से जो है वो माजरत की थी। तो पाकिस्तान जिसका प्रेशर हमें सऊदी अरब की तरफ से भी आया और अमेरिका की तरफ से भी आया और दीगर अरब ममालिक की तरफ से आया, तो ये सिर्फ एक मामला नहीं है। और जहाँ तक दहशतगर्दी का मामला है, दहशतगर्दी जो है वो एक मुश्तरका मसला है। और आदिल साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। खता कलामी मुआफ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम गुल साहब, क्या कहेंगे अभी जो सिचुएशन बन गई है और ख़त्ते में जो पावर पॉलिटिक्स है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान एंटर हो गया समहाउ ना चाहते हुए भी, और क्या इसके नताइज हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कोई जहर है। मेरे ख्याल में दोनों अतराफ में इसको कोई खुशाइंद तरीके से नहीं देखा गया, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया, बहुत कोशिश की कि कोई मस्बत जवाब ईरान की जानिब से, कोई माजरत का कोई मामला हो जाए ताकि पाकिस्तान जो है कोई उसके ऊपर सख्त अमल जो है वो ना दे। लेकिन बावजूद 24 घंटे से ज़्यादा गुजरने के और सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते की हद तक जो है वो बात चली गई, लेकिन उसके बावजूद जब उनके वज़ीर ख़ारजा ने डेवॉस के अंदर ये कहा डटाई से कि हाँ हमने हमले किए हैं, तो फिर पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। इसके लिए मेरे ख्याल में दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने भी बड़ा वाज़ेह उन्होंने बयान कर दिया, और साथ ही ISPR का, क्योंकि ये एक अस्करी नौयत का ऑपरेशन था,
جس کے اندر بتایا گیا کہ ڈرون بھی استعمال ہوئے، راکٹ میسائل بھی استعمال ہوئے اور دیگر ہتھیاروں کا بھی استعمال ہوا، اور مختلف جو ٹھکانے تھے ان پر حملہ کیا گیا، جو کہ BLA کے اور BLF جو کہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے UN کے لسٹ کے اوپر، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اور جو امن معاہدہ تھا وہ تو بنیادی طور پر ایران نے پرسوں جو ہے وہ اس کی وائلیشن کی تھی، جس کے بنیاد کے اوپر پاکستان کو جو ہے وہ رسپانس دینا تھا، یہ ایک مجبوری تھی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا کے ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے یہ میرے خیال میں ایک زبردست ایک تھپڑ ہی سمجھیں کہ جو غلاظت بک رہے تھے پاکستان کی افواج کے متعلق، پاکستان کے اداروں متعلق، ان کو بھی جو ہے وہ میرے خیال میں اب شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ پاکستان کا یہ مضبوط جواب جو ہے جس نے پوری قوم کو اکٹھا کر دیا اور ایک دفعہ پھر ایک ملت بنا دیا، تو میرے خیال میں ان لوگوں کو بھی یہ سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان کو توڑنے کی جو بھی کوشش کرے گا، پاکستان میں نفرتوں کی کوئی جو ہے وہ سیاست کی جگہ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایران کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اب وہ میرے خیال میں انہوں نے جو کارروائی کرنی تھی وہ کر لی، جو ہم نے جواب دینا تھا دے دیا۔ اب بہتر یہ ہے کہ معاملات کو اس کی سنجیدگی کا غور سے جائزہ لیں اور بجائے اس کے کہ طفلانہ سوچ کا مظاہرہ کریں، اب ان کو مدبرانہ سوچ کا حمید گل مظاہرہ صاحب، کرنا ہم پڑے تو گا۔ کر رہے ہیں یہ مدبرانہ سوچ کا مظاہرہ اور بڑے پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں، لیکن سامنے سے بھی تو اسی طرح کا رسپانس آنا چاہیے۔ میں یہی گزارش کر رہا ہوں، میں نے اسی لیے کہا کہ ان کو یہ مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ بہرحال شروعات تو انہوں نے کی، لیکن ان کے اندر جو ہے میرے خیال ہے کہ ان کے اداروں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوہیرنس نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ابھی اسپیشل انوائے جو افغانستان کے لیے ہیں پاکستان آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی جو پاکستان کے حوالے سے بات چیت اور جو مثبت پیغامات تھے وہ ان تک کیا پہنچے نہیں، اور اگر نہیں پہنچے تو پھر اس کا یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی ایرانین ریولوشنری گارڈ کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو دو ملکوں کے مابین تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل، بہت بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، محمد عادل ڈائریکٹر نور بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس سے پہلے سابق سفارتکار ڈاکٹر جمیل خان نے بھی بہت تفصیل سے اس معاملے پر بات کی ہے، اس پر مزید بھی بات کریں گے، اور جیسے ہی کوئی نئی ڈیولپمنٹ آئے گی وہ بھی اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے، لیکن ابھی شامل کریں گے ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔